مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی اس پروگرام میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی کا تذکرہ کروں گا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جاہلیت کے 4 کام کبھی نہیں چھوڑے گی، یعنی یہ 4 کام جاہلیت کے میری امت میں ہمیشہ پائے جائیں گے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جو جاہلیت کی چیز ہے اس سے اللہ اور اس کے رسول کو کتنی نفرت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ 4 چیزیں امت محمدیہ میں رہیں گی. تو وہ کون کون سی 4 چیزیں ہیں؟ مسند ابی یعلا میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 4 کام جاہلیت کے ہیں جنہیں وہ نہ چھوڑے گی. نمبر 1، حسب و نسب پر فخر کرنا. نسب سے مراد خونی رشتے ہیں اور حسب سے مراد دوسرے رشتے ہیں. اور یہ زمانہ جاہلیت کا ایک بہت بڑا طریقہ تھا کہ لوگ اپنے آباء و اجداد اور خاندان کی وجہ سے دوسرے لوگوں پر فخر کرتے تھے. کردار بنیاد نہیں تھا، خاندان بنیاد تھا، جس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کو عجم پر اور عجم کو عرب پر، کالے کو گورے اور گولے کو کھارے پر، کسی کو بھی کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں جو مقام ہے وہ نسب کی بنیاد پر نہیں ہے، اللہ کے ہاں جو مقام ہے وہ صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر. صرف ایک مثال عرض کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا فاطمہ تجھے یہ بات گمانڈ میں نہ ڈالے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے اور تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. تجھے یہ نسب نہیں بچائے گا، تجھ کو تیرے عمل بچائیں گے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی پیاری بیٹی کو یہ کہہ دینا امت محمدیہ کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے کہ کسی بھی انسان کی آخرت میں نجات وہ نسب کی بنیاد پر نہیں ہوگی، اعمال کی بنیاد پر ہوگی. نمبر 2، انسان کو اس کے نسب کا طعنہ دینا. یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ کوئی انسان معاشرے میں تقسیم ہے کہ یہ اعلیٰ خاندان کا ہے، یہ گھٹیا خاندان کا ہے، اور کسی کو طعنہ دینا کہ تیرا خاندان گھٹیا ہے، یہ اصل میں اللہ کی تخلیق پر اعتراض ہے. کوئی بھی انسان کسی خاندان میں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا. جس خاندان میں جس کو اللہ نے چاہا اس کو پیدا کر دیا. اس کو طعنہ دینا اصل میں اللہ کی تخلیق پر اعتراض ہے. تو لہٰذا انسان کا مقام اور مرتبہ خاندان کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، اس لیے اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. نمبر 3، ستاروں سے بارش طلب کرنا. تو یہ زمانہ جاہلیت میں لوگ ستاروں سے بارش کو طلب کرتے تھے. تو بارش کے برسنے کا تعلق اور بارش کے نہ ہونے کا تعلق صرف امر الہی سے ہے. اللہ رب العزت کی ذات قرآن مجید میں بار بار فرماتے ہیں کہ بارشوں کا نظام اللہ کے اپنے اختیار میں ہے. جہاں چاہیں، جب چاہیں، جتنی چاہیں اور جیسی چاہیں، وہ اللہ ہی بارش برساتے ہیں. ستاروں کے ساتھ بارش کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے. تو لہٰذا اس لیے بارش کی جب ضرورت ہو تو اللہ سے مانگنی چاہیے، اور جب بارش زیادہ ہو جائے تو اس کے روکنے کے لیے بھی اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے. صحابی رسول کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہمارے جانور ہلاک ہو گئے اور ہمارے باغات خشک ہو گئے، اللہ سے دعا کیجیے اللہ بارش نصیب فرمائے. رسول اللہ نے اللہ رب العزت کی دربار میں بارش کی دعا فرمائی. اللہ رب العزت کی ذات نے وافر بارش نصیب فرمائی. اگلا جمعہ آیا، آپ سرکار ممبر پر تشریف فرما تھے. وہی صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ وادیاں بہہ گئی ہیں، اب اس بارش سے ہمارے نقصان ہو رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش رک جائے. رسول اللہ نے اللہ سے دعا کی،
اللہ رب العزت کی ذات نے رسول اللہ کی دعا کی برکت سے بارش کو روک دیا۔ بارش کے برسنے کا تعلق نہ ستاروں کے ساتھ ہے اور نہ بارش کے رکنے کا تعلق ستاروں کے ساتھ ہے۔ بارش امر الہی سے آتی ہے اور بارش امر الہی سے رکتی ہے، تو اس لیے ستاروں کا یقین رکھنا یہ شرک ہے۔ نمبر 4، میت پر نوحہ کرنا۔ نوحہ کہتے ہیں دو چیزیں نوحہ میں، ایک نوحہ میں الفاظ ایسے ہوں کہ جس میں تقدیر پہ شکوہ ہو، اللہ کے فیصلے پر شکوہ ہو، اور دوسرا نوحہ کے اندر اپنے گریبان کو پھاڑنا، اپنے رخساروں کے اوپر مارنا اور اپنے جسم کو خود تکلیف پہنچانا۔ تو اس طرح کا عمل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نوحہ کرنے والی عورت اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو قیامت والے دن اسے گندک کا لباس پہنایا جائے گا اور کھجلی کی چادر اس کو اڑائی جائے گی، خارش والی چادر اس کو اڑائی جائے گی کہ جہنم کے اندر بھی وہ خارش کی بیماری میں مبتلا ہوگی، اور گندک کا لباس اس کو پہنا دیا جائے گا۔ جہنم کی آگ کا عذاب الگ ہوگا اور یہ عذاب اس کے ساتھ اضافے کے طور پر ہوگا۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والے مرد اور نوحہ کرنے والی عورت کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ نے نوحہ کرنے والیوں اور نوحہ کو کان لگا کر سننے والیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ انسان کے لیے اصل یہ ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے۔ جس میں میرا رب راضی اس میں میں راضی۔ اس کی صرف ایک مثال سمجھ لیجئے، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم 18 ماہ کا فوت ہوا، آپ سرکار نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا القلب یحزن والعین تدمع، میرا دل غمگین ہے، میری آنکھیں رو رہی ہیں، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس میں میرا اللہ راضی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں مرنے والوں پر نوحہ کرنے کے بجائے صبر کرنا چاہیے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، آنکھوں سے آنسوؤں کے ساتھ رونا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ تقدیر کو برا بلا کہنا اور اپنے آپ کو پیٹنا اور اپنا گریبان چاکنا اور اپنے کپڑوں کو پھاڑنا، اس کو نوحہ کہا گیا ہے، اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق 4 چیزیں بتائی ہیں کہ جو جاہلیت کے کام ہیں۔ تو لہٰذا تمام مسلمانوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ جاہلیت کے کام سے اللہ کو بھی نفرت ہے اور رسول اللہ کو بھی نفرت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان 4 کاموں سے بچیں۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں، ان میں سے پہلا کام حسب و نسب پر فخر کرنا، دوسرا کام انسان کو اس کے نسب کا طعنہ دینا، تیسرا کام ستاروں سے بارش طلب کرنا، اور چوتھا کام میت پر نوحہ کرنا۔ اللہ رب العزت کی ذات امت مسلمہ کے ہر فرد کو ان 4 کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سأل من كل أيام الصالح